صحابہ فرماتے ہم اللہ کے نبی کے قریب آ گئے، آپ نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گود کے اندر اٹھایا ہوا ہے، ان کے جسم مبارک کو اللہ کے نبی نے سونگنا شروع فرما دیا۔ صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی ایسا معاملہ آج سے پہلے کبھی نہ دیکھا، آپ نے ان کے جسم مبارک کو سونگنا شروع فرما دیا۔ آپ نے فرمایا یہ معمولی لوگ کوئی نہیں، ان کے جسم سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ صحابہ فرماتے مسجد نبوی کے اندر ہم بھی تشریف فرما، خطبہ جمعۃ المبارک لیے اللہ کے نبی منبر کے اوپر بیٹھے ہوئے، آپ نے لوگوں کے درمیان میں واعظ شروع فرما دیا، خطبہ اللہ کے نبی نے شروع فرما دیا۔ فرمایا خطبہ دیتے دیتے اچانک نگاہ بڑھ گئی، وہ سامنے دونوں لاڈلے آ رہے جن کو اللہ کے نبی نے بڑی محبتوں کے ساتھ گود میں اٹھایا، آج وہ سامنے آتے دکھائی دے دیے، سرخ رنگ کے کپڑے دھاری دار جسم کے اوپر پہنے ہوئے، ننھے ننھے قدموں کے ساتھ چلتے ہوئے آ رہے۔ فرمایا اتنے کمزور تھے، کبھی چلتے ہوئے زمین کے اوپر گر جاتے، کبھی کوئی ٹھوکر لگ جاتی، آج میرے محبوب کی نگاہ بڑی ہے، دونوں چلتے ہوئے آئے، ٹھوکر لگی زمین کے اوپر گر گئے، اللہ کے نبی نے خطبہ بند فرما دیا۔ ابو بکر کو نہیں فرمایا میرے نواسوں کو اٹھا کر میرے پاس لے کر آ جاؤ، عمر کو نہیں فرمایا، عثمان کو نہیں فرمایا، کسی صحابی کو حکم نہ دیا، بلکہ اللہ کے نبی نے خطبہ مبارک بند فرما دیا۔ صحابہ کرام کے درمیان سے چلتے چلتے آ گئے، آپ نے دونوں کو گود کے اندر اٹھایا اور ساتھ لے کر آ گئے، پھر نیچے اپنے قدموں کے پاس ان کو بٹھا دیا، پھر قرآن کریم کی آیت مبارکہ تلاوت فرمائی ہے، انما اموالکم وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، اللہ نے مال بھی اولاد بھی دونوں آزمائش کا ذریعہ بنایا۔ فرمایا لوگوں ان کو گرتا ہوا میں محمد دیکھ نہیں سکتا، اس لیے جلدی میں اٹھ کر ان کو اپنے سینے کے ساتھ لگا لیا۔ سبحان اللہ۔ امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے گھر مبارک کے اندر تشریف فرما، اتنے میں سیدہ ام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے پاس آ گئی، آ کر عرض کرنے لگی یا رسول اللہ آپ کو کیا بتاؤں، رات کو میں نے بڑا عجیب و غریب قسم کا خواب دیکھ لیا جس نے میری راتوں کی نیند کو اڑا کر رکھ دیا۔ اللہ کے نبی میں بڑی پریشان ہو گئی، آپ نے فرمایا ام فضل گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، جو خواب دیکھا میں محمد کے سامنے بیان فرما دے۔ سیدہ ام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشانی کے عالم کے اندر ہے، آج چہرے کے اوپر مسکراہٹ نظر نہیں آ رہی ہے۔ آپ نے فرمایا ام فضل اتنی نہ گھبرا، اتنی پریشان نہ ہو، مجھے بتا کون سا خواب دیکھ کر آ گئی ہے۔ فرمایا اللہ کے نبی رات کے وقت میں سو گئی، میں نے خواب کے اندر دیکھا آپ کے وجود مبارک کا گوشت کا ٹکڑا وہ کٹ کر میری گود کے اندر آ گیا، میں نے جب سے یہ خواب دیکھا میں بڑی پریشان ہوں۔ اللہ کے نبی نے مسکرا کے دکھا دیا، آپ نے چہرہ مبارک کے اوپر مسکراہٹ سجا لی ہے۔ فرمایا ام فضل گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تو نے خواب اتنا پیارا دیکھا، فرمایا ان قریب ایسا وقت آنے والا ہے میری بیٹی فاطمہ کے گھر کے اندر بیٹا پیدا ہوگا، تو اسے گود کے اندر اٹھائے گی، اسے لوریاں بھی سنائے گی، تجھے دودھ پلانے کا موقع بھی مل جائے گا۔ سیدہ ام فضل فرماتی ہے میں نے جو خواب دیکھا میرے محبوب نے اس کی جب تعبیر بیان فرمائی، میں اپنے گھر کے اندر آ گئی، آس پاس کے لوگوں کو بتا دیا گیا القریب فاطمہ کے گھر کے اندر انوکھا بیٹا پیدا ہونے والا ہے۔
وقت گزرتا ہوا چلا گیا، مہینے بیتے ہوئے چلے گئے، اللہ کے نبی تشریف فرما، ایک شخص دوڑتا ہوا آیا، آ کر عرض کرنے لگا اللہ کے نبی مبارک ہو، آپ کی بیٹی کے گھر کے اندر بیٹا پیدا ہو گیا، اللہ نے بیٹا عطا فرما دیا۔ اتنا جب سنا اللہ کے نبی جلدی جلدی چلتے ہوئے آ گئے، سیدہ فاطمہ کے دروازے کے قریب آنے کے بعد آپ نے دروازے پر دستک دے دیا، دروازہ کھول دیا گیا، فرمایا بیٹی میں نے سنا اللہ نے بیٹا عطا فرمایا، وہ بیٹا مجھے دکھاؤ تو صحیح کیسا بیٹا عطا فرمایا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما، آپ کی باندی جلدی جلدی میں آگے بڑھنے لگی ہے، انہوں نے امام حسین کو گود کے اندر اٹھا لیا، آپ نے گود کے اندر اٹھانے کے بعد فرمایا واللہ اللہ نے کتنا پیارا بیٹا عطا فرما دیا۔ جس کی تعریف نبیوں کا نبی کرے وہ خوبصورت کتنا ہوگا، وہ کتنا خوبصورت ہوگا۔ آپ نے گود کے اندر اٹھایا، اپنا لعاب مبارک نکال کر ان کے منہ کے اندر ڈالا، ایک چھوارا مبارک چبا کر آپ نے ان کے منہ مبارک کے اندر ڈالا۔ امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پہلا کام بتا دیا، جب دنیا کے اندر بچہ آئے یا بچی آئے سب سے پہلا کام یہ کرنا ان کے منہ کے اندر کوئی ایسا لعاب ڈالنا جو نمازی بھی ہو، پرہیزگار بھی ہو، جو متقی بھی ہو، تقوی والا بھی ہو، جو قرآن کی تلاوت کرنے والا بھی ہو، اور ساتھ ساتھ دعائیں کرتے جانا اللہ میرے بیٹے کو اس جیسا بنا دینا، اللہ میرے بیٹے کو نمازی بنا دینا، اللہ میرے بیٹے کو حافظ قرآن بنا دینا۔ امام حسین تیری شان کے کیا کہنے، جب پہلی مرتبہ منہ مبارک کے اندر لعاب گیا، کوئی معمولی چیز نہیں، نبیوں کے نبی کا لعاب مبارک گیا۔ آج دنیا بڑی فخر کے ساتھ بتاتی ہے میرا بیٹا پیدا ہوا، میں فلانے بزرگ کے پاس چلا گیا، میں نے شہد کے اندر لعاب مبارک ڈلوا لیا، لوگ بڑے فخری انداز کے اندر بتائیں گے میں اپنے امام صاحب کو بلا کر لے آیا، انہوں نے اپنا لعاب مبارک میرے بیٹے کے منہ میں ڈال دیا۔ واہ حسین تیری شان کے کیا کہنے، دنیا والے نے کسی نے تیرے منہ کے اندر لعاب نہ ڈالا، جس نے لعاب ڈالا اس کے چہرے کی قسم اللہ نے قرآن کے اندر اٹھائی ہے، اس کی زلفوں کی قسم اللہ نے قرآن کے اندر اٹھائی ہے، اس کے چلنے کا تذکر اللہ نے قرآن میں کر دیا۔ آج جس کا سب سے پہلے لعاب مبارک گیا وہ تھا جسے اللہ نے ساری دنیا میں سب سے اونچا مقام عطا فرمایا۔ کس کا لعاب مبارک؟ نبیوں کے نبی حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ پھر آپ نے دایاں کان کے اندر اذان پڑھی، یہ سنت طریقہ ہے میرے نبی کا، دایاں کان کے اندر اذان پڑھی۔ اذان پڑھنے کے لیے میں کسی کا انتخاب کروں، آپ کسی کا انتخاب کریں، حسین وہ ہے جس کے کان میں اذان کے انتخاب کے لیے اللہ نے میرے نبی کو پسند فرمایا، میرے نبی کو پسند فرمایا۔ امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یوں گود مبارک کے اندر اٹھا لیا، دایاں کان کے اندر اذان کو پڑھ دیا گیا، مکمل اذان دے دی گئی ہے۔ اندازہ لگا اذان پڑھنے والا نبیوں کا نبی ہو، اس نے اذان کو کتنے پیارے انداز کے اندر پڑھا ہوگا، کتنے حسین انداز کے اندر پڑھا ہوگا، الفاظ کی ادائیگی کیسی ادا کی ہوگی۔ اللہ کے نبی نے اذان کو مکمل فرمایا، پھر بایاں کان آگے کر دیا گیا، آپ نے بایاں کان کے اندر اقامت کو پڑھ لیا، اقامت کو مکمل کر لیا گیا۔ پھر آپ نے فرمایا او علی میرے قریب آ جا، آپ نے اپنے بیٹے کا نام کیا رکھ دیا؟ جب بیٹا اتنا اونچا ملا، جب بیٹا اتنا پیارا ملا، نام بھی تو اس کی شان کے لائق ہونا چاہیے، نام بھی تو ویسا ہی ہونا چاہیے۔ حضرت علی نے فرمایا آقا میں نے اس کا نام حرب رکھ دیا، حرب کا معنی تلوار چلانے والا، حرب کا معنی جنگ کرنے والا،
حرب کا معنی دشمنوں کے سامنے ڈٹ جانے والا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا علی تو نے نام حرب رکھ دیا، میں محمد نے اس کا نام حسین رکھ دیا۔ سبحان اللہ۔ تیرا نام بھی پسند ہے کہ تو خود بہادر ہے، اس لیے بہادروں والے نام رکھتا ہے، لیکن علی میں اس بیٹے کا نام حسین رکھ رہا ہوں، میں اس کا نام کیا رکھ رہا ہوں؟ حسین رکھ رہا ہوں۔ آپ نے نام بدل کر، ماننا سمجھ میں آیا، بیٹا پیدا ہو سب سے پہلا کام بچے کی تخنیق کرواؤ، دوسرا کام دایاں کان کے اندر اذان پڑھواؤ، تیسرا کام بایاں کان کے اندر اقامت پڑھواؤ، اور چوتھا کام میرے نبی نے یہ بتایا کہ 7ویں دن بچے کا سر منڈواؤ اور بالوں کو کٹوانے کے بعد اس کے سر کے اوپر زعفران لگاؤ۔ اب بتاؤ یہ سنت ہمارے پاس موجود ہے بھلا؟ 7ویں دن سر کے بال کٹواؤ، سر کے اوپر زعفران لگاؤ۔ معرف الحدیث کے اندر اس کے حاشیے کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جو بچے کے سر کے بال کٹوا دے، 7ویں دن عقیقہ کر دے، آپ نے فرمایا کہ بہت ساری بیماریوں سے اللہ تعالیٰ اس بچے کو آزاد فرما دیتا ہے۔ لیکن ہم نہیں کرتے یہ کام۔ سر مبارک کے بال کٹوائے، جو بال جمع ہوئے ان کا وزن کرنے کے بعد جتنا وزن تھا اتنی چاندی صدقہ کر دی گئی۔ یہ ہے ثواب، سنت کام۔ گھر کے اندر بچہ پیدا ہو، 7ویں دن عقیقہ کرو، سال بعد کر لو، 2 سال بعد کر لو، جب بھی آسانی ملے، لیکن میرے نبی کا حکم 7ویں دن۔ پہلے دن حکم نہیں دیا، وجہ مشکلات ہیں، رشتہ داروں کا آنا جانا ہے، لوگوں کا ملنا جلنا ہے، مصروفیات ہیں، پہلے دن عقیقہ کر نہیں سکتے، اس لیے فرمایا 7ویں دن سر کے بال کٹواؤ اور ان کو پھینکو بھی نہ، ان کو کسی جگہ پر دفن کر کے آؤ۔ یہ تھا میرے نبی کا طریقہ۔ ان لاڈلوں سے بڑی محبت فرمائی۔ امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما، صحابہ فرماتے ہم اللہ کے نبی کے قریب آ گئے، آپ نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گود کے اندر اٹھایا ہوا ہے، ان کے جسم مبارک کو اللہ کے نبی نے سونگنا شروع فرما دیا۔ صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی ایسا معاملہ آج سے پہلے کبھی نہ دیکھا، آپ نے ان کے جسم مبارک کو سونگنا شروع فرما دیا۔ آپ نے فرمایا یہ معمولی لوگ کوئی نہیں، ان کے جسم سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ صحابہ فرماتے مسجد نبوی کے اندر ہم بھی تشریف فرما، خطبہ جمعۃ المبارک لیے اللہ کے نبی ممبر کے اوپر بیٹھے ہوئے، آپ نے لوگوں کے درمیان میں واعظ شروع فرما دیا، خطبہ اللہ کے نبی نے شروع فرما دیا۔ فرمایا خطبہ دیتے دیتے اچانک نگاہ بڑھ گئی، وہ سامنے دونوں لاڈلے آ رہے جن کو اللہ کے نبی نے بڑی محبتوں کے ساتھ گود میں اٹھایا، آج وہ سامنے آتے دکھائی دے دیے، سرخ رنگ کے کپڑے دھاری دار جسم کے اوپر پہنے ہوئے، ننھے ننھے قدموں کے ساتھ چلتے ہوئے آ رہے۔ فرمایا اتنے کمزور تھے، کبھی چلتے ہوئے زمین کے اوپر گر جاتے، کبھی کوئی ٹھوکر لگ جاتی، آج میرے محبوب کی نگاہ بڑی ہے، دونوں چلتے ہوئے آئے، ٹھوکر لگی زمین کے اوپر گر گئے، اللہ کے نبی نے خطبہ بند فرما دیا۔ ابو بکر کو نہیں فرمایا میرے نواسوں کو اٹھا کر میرے پاس لے کر آ جاؤ، عمر کو نہیں فرمایا، عثمان کو نہیں فرمایا، کسی صحابی کو حکم نہ دیا، بلکہ اللہ کے نبی نے خطبہ مبارک بند فرما دیا۔ صحابہ کرام کے درمیان سے چلتے چلتے آ گئے، آپ نے دونوں کو گود کے اندر اٹھایا اور ساتھ لے کر آ گئے، پھر نیچے اپنے قدموں کے پاس ان کو بٹھا دیا، پھر قرآن کریم کی آیت مبارکہ تلاوت فرمائی ہے، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، اللہ نے مال بھی اولاد بھی دونوں آزمائش کا ذریعہ بنایا۔ فرمایا لوگو ان کو گرتا ہوا میں محمد دیکھ نہیں سکتا، اس لیے جلدی میں اٹھ کر ان کو اپنے سینے کے ساتھ لگا لیا۔ سبحان اللہ۔ ہم نے اپنے وقت کے اندر دیکھا ہے کہ نانا اپنے نواسوں سے بڑی محبت کرتے تھے، جب وہ مدرسے سے آتے ہفتے 8 دنوں کے بعد چھٹی ملتی، نانا کے گھر پہ جاتے، یقین جانے بڑی محبت ملتی تھی۔ آج اس مہنگائی نے ہر ایک چیز کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا،
نواسیوں سے بڑی محبت ہوتی تھی۔ صحابہ فرماتے ہیں ایک صحابی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت فرمائی، آپ کی دعوت فرمائی۔ ہم بھی جاتے ہیں دعوت کے اندر، لیکن جیسے میرے نبی جاتے تھے شاید ہم ویسے نہیں جاتے۔ جس کو دعوت کے اندر انوائٹ کیا جائے بس وہی جائے، اس کے علاوہ اگر کوئی کسی دعوت کے اندر چلا جائے بن بلائے، آپ نے فرمایا کہ وہ ڈاکو ہے، وہ چور ہے۔ شدید الفاظ ہیں۔ میں کہتا ہوں میں اکیلا جا رہا ہوں، چلو بھائی دوست کو بلا لو، سجن کو بلا لو، دونوں باتیں کرتے ہوئے چلے جائیں گے۔ یہ طریقہ کار نہیں ہے۔ میرے نبی تشریف لے جا رہے ہیں، امام الانبیاء سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چلتے ہوئے جا رہے، سامنے نگاہ بڑی، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کی گلیوں کے اندر گھوم رہے۔ ان گلیوں کے کیا کہنے، جن گلیوں کے اندر امام حسین نے چکر لگائے، ان گلیوں کے کیا کہنے، جن گلیوں کے اندر آپ نے چل کر دکھا دیا۔ صحابہ فرماتے چلتے چلتے آپ کی نگاہ بڑھ گئی، آپ نے امام حسین کو اپنے قریب بلایا، معصوم بچہ تھا، مسکرانے لگ گیا۔ نانا جان کو اپنے قریب آتے ہوئے دیکھا، دوڑ لگا دی، جلدی جلدی میں آگے چلنے لگا، کبھی دائیں طرف مڑ گئے، کبھی بائیں طرف مڑ گئے۔ اللہ کے نبی بھی ان کے ساتھ یہی معاملہ کرنے لگ گئے۔ آپ نے مدینے کی گلیوں میں دوڑ لگائی ہے ان کو پکڑنے کے لیے۔ فرمایا جب کافی دور جانے کے بعد امام حسین کو آپ نے گود کے اندر اٹھا لیا، ان کو آپ نے سینے کے ساتھ لگا لیا، پھر جب زمین کے اوپر ان کو اتارا گیا، ایک ہاتھ یہاں گدی مبارک کے اوپر رکھا ہوا ہے اور دوسرا ہاتھ اللہ کے نبی نے ٹھوڈی کے اوپر رکھا ہوا ہے، اور صحابہ سے فرمانے لگے ان کو یوں چلتا ہوا دیکھو، جب تک سینے کے ساتھ نہ لگا لو مجھ محمد کو سکون نہیں آتا۔ ان کے ساتھ اتنی محبت فرمائی، اتنا پیار فرمایا۔ فرماتے ایک دن بیٹھے ہوئے تھے، حضرت جبریل امین تشریف لے آئی اور آ کر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، جس سے آپ اتنی محبت فرماتے ہیں، جس سے آپ اتنا پیار فرماتے ہیں، اس آپ کے بیٹے کو آپ کی امت ایک دن شہید کر ڈالے گی۔ آپ کی امت اس بیٹے کو شہید کر ڈالے گی۔ جب یہ میرے نبی نے سنا تو اس وقت رو پڑے۔ ترمذی شریف کے اندر روایت ہے، رو پڑے میرے نبی، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بتایا گیا اللہ کے نبی جن کے پیچھے دوڑ لگائی، جن کے منہ کے اندر لقمے آپ نے ڈالے، جن کو نمازیں آپ نے سکھائی ہے، جن کو قرآن کریم آپ نے سکھایا، فرمایا یا رسول اللہ ایک وقت آنے والا ہے آپ کی امت کے کچھ لوگ اس کو شہید کر ڈالیں گے۔ پھر تھوڑی سی خاک مبارک لا کر میرے نبی کے سامنے رکھ دی گئی ہے۔ آپ نے اس خاک مبارک کو دیکھا جو سرخ ہوئی پڑی ہے، میرے نبی نے اسے سونگنا شروع کیا، روتے ہوئے چلے گئے۔ اس کے بعد صحابہ فرماتے ہیں جب بھی امام حسین کو دیکھا اللہ کے نبی وہ وقت یاد کر کر آپ دیدہ ہو جایا کرتے تھے۔ جس نانے کو بتا دیا گیا ہو آپ کی امت اسے شہید کر ڈالے گی، آپ کی امت اس کے اوپر اتنا ظلم کرے گی، اس نانا جان کو بھلا قرار کیسے ملے گا، سکون کیسے ملے گا؟ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں دوپہر کا وقت ہے، میں اپنے گھر کے اندر سے نکل کر آ گیا، قضاء حاجت کے لیے جانے کے لیے مدینے سے باہر جانا پڑتا تھا۔ فرمایا آج جب میں نکل کر جانے لگا میرے دل کے اندر یہ خیال پیدا ہو گیا چلو اللہ کے نبی کا دیدار کر کے چلا جاؤں گا، آپ کے چہرہ مبارک کی زیارت مل جائے گی۔ فرمایا چلتے چلتے اللہ کے نبی کے قریب آ گیا، قریب آنے کے بعد میں نے دیکھا آپ نے چادر مبارک کو اپنے اوپر ڈالا ہوا ہے اور آپ کا چہرہ مبارک نظر آ رہا ہے۔ حضرت اسامہ بن زید نے فرمایا میں نے سلام کیا، سلام کا جواب مل گیا۔ پھر اللہ کے نبی نے
آپ سے پوچھا کہاں جانے کا ارادہ کر لیا؟ اسامہ بن زید نے فرمایا آقا قضائے حاجت کے لیے جا رہا تھا، میرے دل میں خیال پیدا ہوا آپ کا دیدار کر کے چلا جاؤں۔ حضرت اسامہ بن زید نے فرمایا جب میں چلنے لگا میں نے دیکھا دائیں طرف کسی کو لٹایا ہوا ہے، بائیں طرف کسی کو لٹایا ہوا ہے، لیکن دونوں کا چہرہ نظر نہیں آیا۔ حضرت اسامہ بن زید نے فرمایا میں قضاء حاجت کے لیے چلا گیا، جب واپس آ کر دیکھا اللہ کے رسول ویسے ہی لیٹے ہوئے، میں نے کہا آقا یہ کتنے مقدروں والے بن گئے، یہ کتنے نصیبوں والے بن گئے، یہ کتنی عظمتوں والے بن گئے جنہیں آپ کی صحبت کے اندر لیٹنے کا موقع مل گیا۔ یہ کون ہے؟ ان کا دیدار مجھے کروا دیجئے۔ اللہ کے نبی نے چہرہ مبارک سے کپڑا ہٹایا، صحابی کہتا ہے میری نگاہوں نے دیکھا ایک طرف حسن تھا، ایک طرف حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو لٹایا ہوا تھا۔ سبحان اللہ۔ یہ نواسوں کے ساتھ ایک انوکھی محبت تھی، ایک انوکھا پیار تھا کہ اپنی چادر کے اندر اپنے ساتھ ان کو لٹا لینا کون کرتا ہے؟ میرے نبی نے اتنی محبت فرمائی، اتنا پیار فرمایا۔ بالآخر وہ وقت بھی قریب آن پہنچا جب میرے نبی حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما کر چلے گئے۔ اور یاد رکھو حضرت حسین کا تذکرہ کرنا باعث اجر و ثواب ہے، باعث اجر و ثواب ہے۔ جس جس کا عقیدہ ہاتھ کھڑا کر کے بتائے بھائی، ان کا تذکرہ کرنا کیا ہے؟ ثواب ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں میں ایک دفعہ واپس آیا، ایک جنازے سے واپس آیا، میں نے دیکھا راستے کے اندر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، پاؤں مبارک کے اوپر گرد و غبار، جسم مبارک کے اوپر بخار۔ حضرت عبداللہ بن مسعود قریب آئے تو انہوں نے اپنے سر مبارک سے پگڑی اتاری اور نواسہ رسول کے پاؤں مبارک کو صاف کرنے لگ گئے۔ اندازہ کرو اپنی پگڑی کے ساتھ ان کے پاؤں صاف کرنے لگ گئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ با ادب انسان ہے، بے ادب نہیں۔ ادب سکھانے والا میرا نبی ہے جو نبیوں کا نبی ہے، ادب سکھایا، کمال درجے کا با ادب بنا دیا گیا۔ حضرت امام حسین نے دیکھا بوڑھا صحابی ہے جن کی داڑھی مبارک بھی سفید ہو گئی ہے۔ حضرت امام حسین نے دیکھا انہوں نے اپنی پگڑی مبارک کو اتار لیا، آپ کے پاؤں مبارک کو جوتوں کو صاف کرنے لگ گئے۔ حضرت امام حسین کی آنکھوں میں آنسو آ گیا، آپ نے رونا شروع کر دیا، فرمایا نانا جان ایسا نہ کرو، ہمیں وہ وقت بھی یاد ہے جب آپ میرے نانا کے ساتھ جایا کر دے، آپ نے میرے نانا جان کے ساتھ سفر فرمایا، چاچا جان ایسا نہ کرو، آپ نے فرمایا آپ کے لیے بڑی فضیلتیں بیان کی گئی ہے، آپ کے لیے بڑا شان بیان کیا گیا، آپ کی پگڑی مبارک ہو میرے پاؤں مبارک کے ساتھ لگ جائے میں اس چیز کو برداشت نہیں کرتا۔ حضرت امام حسین نے یہ جملہ فرمایا، عبداللہ بن مسعود کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگ گئے، وہ بھی رونے لگ گئے۔ فرمایا بیٹا میں نے یہ معاملہ اپنی محبت کی وجہ سے نہیں کیا، میں نے یہ معاملہ اپنی مرضی کی وجہ سے نہیں کیا۔ فرمایا مجھے یاد ہے آپ کے نانا جان نے آپ کو اپنے قریب بٹھایا، پھر اشارہ کر کے فرمایا اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، آپ بھی ان سے محبت فرمائیے، اور جو ان سے محبت کرے اللہ بدلے کے اندر آپ بھی ان سے محبت فرما دیجئے۔ سبحان اللہ۔ ان کا تذکرہ کرنا تو باعث اجر و ثواب ہے، یہ میرے نبی کی سیرت ہے۔ اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، آپ ان سے محبت کریں، اور جو ان سے محبت کرے آپ ان سے محبت فرمائیں۔ صحابہ بڑی بڑی مثالیں موجود ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے جتنے بھی سفر فرمائے، حضرت امام حسین نے جتنے بھی سفر فرمائے حج کے لیے پیدل، سواری استعمال نہیں کرتے تھے، پیدل جاتے تھے۔ ایک دفعہ جب جانے لگے تو حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا شاید مدینے سے باہر جا کر کوئی سواری لے لیں گے،
مدینے میں ادب کی وجہ سے شاید سواری استعمال نہ کرتے ہوں. فرمایا کافی دور آ گئے, آپ نے سواری نہیں لی. عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ نواسہ رسول میرے پاس 2 سواریاں, ایک آپ لے لو ایک میں لے لیتا ہوں, پیدل چلنا ٹھیک نہیں ہے. حضرت امام حسین نے فرمایا میں نے زندگی میں جتنے حج فرمائے پیدل ہی کیے, میں نے سواری استعمال نہیں کی ہے. تو عبداللہ بن عباس جو نبی کی محبت میں تڑپتا تھا, اس نے کہا جب آپ سواری پر سوار نہیں, ہماری جرت کیسے ہو سکتی ہے کہ ہم سواری پر سوار ہو جائیں. کون کہتا ہے صحابہ ان سے محبت نہیں کرتے تھے؟ کون کہتا ہے صحابہ ان کے ساتھ پیار نہیں کرتے؟ ان کی تو پیار کی بڑی مثال ہے. بہرحال وقت ہمارا مختصر گزرتا ہوا جا رہا ہے. وہ وقت آیا جب میرے نبی کا انتقال ہوا. آپ کے انتقال کے بعد خلیفہ کون بنا بھائی؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. پھر حضرت ابو بکر کے بعد حضرت عمر کا دور آیا, حضرت عمر کے بعد عثمان کا دور ہے, پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا دور ہے. تو ان کے دور گزرنے کے بعد حضرت امام حسن کا دور ہے, پھر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے. ان دوروں کے اندر جنگ ہو چکی ہے, جنگ صفین اور جنگ جمل. ان دونوں جنگوں کے اندر مسلمانوں کا بڑا نقصان ہوا, مسلمانوں کا بڑا نقصان ہوا. ان شہادت کے واقعات کو بیان کرنے کے لیے کم از کم 1.5 گھنٹہ چاہیے ہوتا ہے جب بندہ تفصیل کے ساتھ لائن پہ آتا ہے. ان دونوں جنگوں کے اندر بڑا نقصان ہوا. تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری وقت, آپ نے لوگوں سے مشاورہ فرمائی بھائی کس کو میرے بعد خلیفہ بنایا جائے. صحابی رسول تھے, انہوں نے کہا دیکھیں جی اگر کسی اور کو بنائیں گے بس پھر لڑائی ہوگی, کوئی جھگڑا ہوگا, مسلمانوں کا پھر کوئی خون بہے گا. بہتر ہے کہ آپ اپنے بیٹے کو اپنی مسند کے اوپر بٹھائیں. وہاں یہ ضروری نہیں تھا کہ انہی کو بٹھاتے. حضرت امیر معاویہ نے فرمایا میں سوچ کر بتاؤں گا, سوچو بچار کے لیے. آپ کے تو بیٹے کا نام تھا, وقت مانگنے کی ضرورت ہی نہیں تھی, لیکن مسلمانوں کا بھلا چاہتے تھے. سوچ کر بتاؤں گا. پھر پتہ چلا کہ اہل فارس کبھی بھی باز نہیں آ سکتے, وہ منافقین پھر سے یہی معاملہ کھڑا کریں گے. مجبوراً اپنے بیٹے کو مسند کے اوپر بٹھانا پڑا. اور یہ بات نہیں ہے کہ باپ کو بیٹے کی ہر ایک حرکت سے واقف ہو, ہر ایک حرکت سے واقف ہو, ایسا نہیں ہوتا. حضرت امیر معاویہ کی زندگی کے اندر یہ ایسا تھا جیسے سدھرا ہوا انسان ہے. بعد میں حالات کا کسے پتہ ہوتا ہے؟ کس انسان کو پتہ ہوتا ہے؟ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد ان کو خلیفہ بنا دیا گیا. انہوں نے بیعت لینے کے لیے لوگوں کے سامنے اعلان کر دیا. یہ بیعت چلتے چلتے مدینے کے اندر بھی آ گئی ہے. عبداللہ بن زبیر نے بھی صاف انکار کر دیا, حضرت جبیر بھی انکار کر کے چلے گئے, حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی انکار کر دیا. آپ نے فرمایا ہم آپ کی بیعت کا اعلان نہیں کر سکتے, ہم آپ کے پاس آئیں گے یا آپ کے پاس بیٹھنے کا موقع مل جائے, اس کے بعد بیعت کا اعلان کیا جائے گا. یہ جتنے لوگ کوفہ کے اندر سے چل کر آئے, ان کے اندر کوئی بھی رحم والا نہ تھا, کوئی بھی سکون والا انسان نہ تھا. یہ سارے کے سارے جلاد کہلانے والے ہیں, یہ سارے ظلم کرنے والے ہیں. امام حسین کے اوپر مدینے کے اوپر مدینے کے اندر زبردستی شروع کر دی ہے. کہا نہیں نہیں یہیں پر کھڑے ہو کر بیعت کا اعلان کرنا پڑے گا. حضرت امام حسین نے فرمایا زیادہ وقت نہیں, 1 رات کا وقت دے دیا جائے, ہم سوچو بچار کے بعد بتائیں گے ہمیں بیعت کا اعلان کرنا چاہیے یا نہیں. 1 رات کا وقت دے دیا گیا. اسی رات کے اندھیرے کا آپ نے فائدہ اٹھایا, آپ نے مدینے سے سفر شروع فرما دیا, مکہ مکرمہ کی طرف نکل کر چلے گئے. اپنے گھر والوں کو ساتھ لے لیا, اپنے بچوں کو ساتھ لے لیا, اپنے خاندان کنبے کو ساتھ لے لیا. سفر کرتے کرتے مکہ کے اندر آ گئے. جب صحابہ کو پتا چلا نبی کا نواسہ اتنا لمبا چوڑا سفر کر کے آیا, انہوں نے بڑا احترام فرمایا, ان کے لیے کھانے پینے کا انتظام کیا گیا, ان کے ہاتھوں کے اندر ہاتھ دے دیا گیا. فرمایا حسین جلد بازی نہ کرنا, ہم نے بھی بیعت کا اعلان نہ فرمایا, ہم بھی آپ کے ساتھ ڈٹے ہوئے ہیں, ہم بھی آپ کے ساتھ موجود ہیں. حضرت امام حسین نے فرمایا حالات کا جائزہ لیا جائے گا, اس کے بعد دیکھیں گے ہمیں کہاں پر قیام کرنا چاہیے.
یہ وقت گزرتا رہا، کوفے والوں کو پتہ چل گیا حضرت امام حسین نے مدینے کو چھوڑ دیا، آپ مکہ کے اندر چلے آئے۔ ان لوگوں نے خطوط کو روانہ کر دیا، 12,000 کے قریب خطوط روانہ کیے گئے۔ ان کے اندر لکھا ہوا ہے حسین ہم آپ کے چاہنے والے ہیں، ہم آپ کے نبی کے چاہنے والے ہیں، ہم آپ کے دین سے محبت کرنے والے ہیں، لیکن آج دین سکھانے والا نہیں ہے، آج قرآن سمجھانے والا نہیں ہے۔ حسین تیرے نبی کا، تیرے نانا کا دین لٹ رہا ہے، تجھے ہمارے پاس آنا پڑے گا۔ حضرت امام حسین نے اتنے خطوط کو دیکھ لیا، جاننے کا ارادہ کر لیا۔ صحابہ نے فرمایا حسین جلد بازی نہ کرو، وہاں کے لوگوں کے اندر خیر خواہی نہیں ہے، وہ لوگ شاید آپ کو قتل کر ڈالیں گے، پہلے حالات کا جائزہ لے لیا جائے، کسی کو قاصد بنا کر روانہ کر دیا جائے۔ حضرت امام حسین نے مسلم بن عقیل کو بلا لیا، ان کے ساتھ 3 افراد اور تھے جن کو آپ نے تیار کر لیا گیا۔ فرمایا جا کر کوفہ کے حالات کا جائزہ لینا، وہاں پر جا کر بتانا لوگوں کی تلواریں کن کے ساتھ ہے، لوگوں کے ذہن کن کے ساتھ ہے، لوگوں کی طاقت کن کے ساتھ ہے، لوگ کس کے ساتھ کھڑا ہونا پسند کر رہے ہیں۔ مسلم بن عقیل تیار ہو گئے، آپ چلتے ہوئے چلے گئے۔ جب کوفہ کی گلیوں کے اندر پہنچے، یہ چہرہ مبارک کے اوپر یوں نقاب ڈالا ہوا ہے، اہل کوفہ سمجھے شاید امام حسین آ گئے۔ انہوں نے بڑا استقبال کیا، پھول برسائے، پھولوں کی پتیوں کو نچھاور کر دیا گیا، لیکن مسلم بن عقیل نے اعلان کر کے بتا دیا جو تم سمجھے ہو میں وہ نہیں ہو، میں تو ان کا قاصد بن کر آیا۔ حضرت مسلم بن عقیل وہاں پر رہ گئے، لوگوں نے اکرام کیا، نماز پڑھنے کے لیے بھی آئے، لیکن کوفہ کے اندر بغاوت کا اعلان کر دیا گیا۔ ان ظالموں نے اعلان کیا جو مسلم بن عقیل کا سر کاٹ کر لائے گا اسے اتنا سونا ملے گا، اتنی چاندی ملے گی، اتنا روپیہ پیسہ اس کے حوالے کر دیا جائے گا۔ اب وہی لوگ کوفہ کی گلیوں کے اندر کتوں کی طرح پھر رہے، کبھی اس گھر کے اندر چلے گئے، کبھی اس گھر کے اندر چلے گئے، آج مسلم بن عقیل کو تلاش کرتے پھر رہے۔ حضرت مسلم بن عقیل ایک جگہ پر آ کر بیٹھ گئے، آسمان کی طرف نظریں دوڑائی ہے، اللہ آج کسی گھر کے اندر سہارا نہ ملا، اللہ آج سکون نہ ملا، اللہ آج کھانا پینا دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ ایک مکان کے دروازے کے پاس بیٹھے ہوئے بوڑھی عورت کی نگاہ پڑ گئی ہے، اس نے دیکھا خانوادہ رسول کا فرزند بیٹھا ہوا ہے، ان کا چہرہ چمک رہا ہے۔ اس عورت نے قریب بلا لیا، نوجوان کون ہے، کہاں سے چل کر آیا؟ اما جان مدینے کا رہنے والا، اب مکہ سے سفر کر کے آیا، حسین کا قاصد بن کر آیا۔ اس عورت نے اندر بلا لیا، سپاہی بھی اندر چلتے ہوئے آ گئے۔ اس نے عورتوں سے کہہ دیا اپنے آپ کو پیچھے کرو، مسلم بن عقیل کو آگے کرنا پڑے گا۔ اس عورت نے سینہ تان کر کہہ دیا جان چلی جائے گی لیکن نبی کے نواسے کو قریب نہیں آنے دوں گی۔ تم کرو جو تم نے کرنا ہے۔ انہوں نے تیر چلائے، تلواریں چلائی، اس عورت کو شہید کر دیا۔ اکیلا مسلم بن عقیل کب تک لڑتا؟ میں مختصر کر رہا ہوں، وہ کب تک لڑتا؟ بالآخر حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زخمی کر دیا گیا، تیروں کے نشانات، تیروں کے زخم جسم کے اوپر لگے، تلواروں کے وار لگے، سارا جسم لہولہان ہو گیا۔ ان لوگوں نے چاروں طرف سے حملہ کیا، مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ پھر شہید کرنے کے بعد اتنا کافی نہیں ہے، انہوں نے قید لگائی ہے مسلم بن عقیل کا سر بھی لانا پڑے گا۔ یہ مکان کے اوپر والے چوبارے کے اوپر چلے گئے، حضرت مسلم بن عقیل کا سر مبارک کاٹ لیا گیا۔ آپ کا سر مبارک کاٹنے کے بعد آدھا جسم جو تھا وہ چھت سے نیچے گرا دیا گیا اور وہ سر اٹھا کر یزید کے دربار کے اندر پہنچایا گیا۔ ادھر حضرت مسلم بن عقیل خط لکھ چکے کہ حالات بڑے اچھے، آپ آ جائیں۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب لوگوں سے مسجد کھچا کھچ بھری ہوئی تھی۔ حضرت امام حسین بھی تیار ہو گئے، صحابہ نے روکا، حضرت عبداللہ بن جعفر نے روکا، حضرت عبداللہ بن عباس نے بھی روکا۔ تفصیلات کیا ہیں آپ بخوبی جانتے ہیں۔
لیکن نہیں رکے. میرے نبی کے نانا کا دین وہ لٹ رہا ہو، میں یہاں بیٹھ جاؤں، قیامت کے دن کیا منہ دکھاؤں گا. چلنے کا ارادہ کیا، تھوڑی دیر برداشت کریں گے آپ، بس چلنے کا ارادہ کیا. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چلنے کا ارادہ فرمایا. ابتدا کے اندر 72 افراد ہیں. جب چلتے چلتے مکہ مکرمہ سے باہر نکل گئے، ارد گرد کے بدوؤں کی بھی نگاہ پڑ گئی. انہوں نے دیکھا نواسہ رسول جا رہا ہے، آج کوفہ کی طرف روانہ ہو رہا ہے. ان کو کیا پتا تھا آگے کیا بننے والا ہے، وہ بھی نواسہ رسول کے ساتھ آ گئے. انہوں نے کہا ہم بھی آپ کے ساتھ چلیں گے، ہم بھی آپ کے ساتھ جائیں گے. حضرت امام حسین نے آگے چلتے چلتے فرزدق شاعر کے ساتھ ملاقات ہو گئی. آپ نے فرمایا بتاؤ تو صحیح کوفہ کے حالات کیسے ہیں. انہوں نے بتایا حضرت تلواریں آپ کے ساتھ نہیں ہے، ان کی زبانیں آپ کے ساتھ ہے، تلوار آپ کا ساتھ نہیں دے گی. آپ کو بتا دیا گیا آپ کا قاصد جو تھا انہیں بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا. اتنا سنا، خطبہ دیا. لوگوں تم نے سمجھا وہاں کھانا پینا ملے گا، تم نے سمجھا وہاں عیش و عشرت ملے گی، وہاں ایسا کچھ نہیں ہے، وہاں خون کی ندیاں بہ رہی ہیں. تم نے پھر بھی ہمارے ساتھ چلنا، تمہاری مرضی. وہ جو بدو اتنے ساتھ آپ کے ساتھ آئے، ایک خطبے کے بعد سارے نکل کر چلے گئے. ساتھ وہی تھے جو 72 آپ کے ساتھ مکہ سے چلے تھے، ساتھ وہی بچے. چلتے چلاتے کوفہ کے میدان کے اندر، کربلا کے اندر آ گئے. راستے کے اندر بڑے بڑے طویل خطبے دیے گئے. اگر آپ نے مطالعہ کرنا ہو مولانا ابوالکلام آزاد کی کتاب پڑھی ہے، مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ کربلا کا واقعہ، ان کی داستان پڑھی ہے. کربلا کے میدان کے اندر آئے. ہمیں کیا پتا اسلام کیسے ہم تک آیا، اسلام ہم سے کس چیز کا تقاضا کر رہا ہے. کربلا کے میدان میں آئے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب لوگوں کو جمع کر لیا. اور بن یزید بھی آپ کے ساتھ ہے، جس نے آپ کو عراق کے اندر سے لیا اور کوفہ کے اندر آپ کو پہنچا دیا گیا. فرمایا جب لڑائی کا وقت آ گیا اور بن یزید کو اللہ نے ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے، فرمایا دونوں طرف صفوں کو باندھ دیا گیا. حضرت مسلم بن اوسج بھی آگے آ گیا، زہیر ابن القین بھی آگے آ گیا، دوسرے صحابہ بھی آگے آ کر کھڑے ہو گئے. فرمایا نواسہ رسول پہلے ہماری گردنیں کٹیں گی، پہلے ہمارا لہو بہے گا، پہلے ہماری جان کی بازیاں لگیں گی، پھر یہ دشمن آپ کے قریب آئے گا. فرمایا ایک ایک کر کے صحابہ آگے بڑھتے رہ گئے. ان دشمنوں میں اتنی طاقت نہیں ہے ایک ایک کا مقابلہ کر سکتے. جب تک اکیلے ہو کر آئے ان صحابہ نے ان کو تلواروں سے کاٹ دیا، گاجر مولی کی طرح ان کو کاٹتے رہے. پھر یزید کے لشکر کو پتہ چل گیا ایک ایک کر کے جاؤ گے مارے جاؤ گے، تم میں سے کوئی بھی زندہ نہ بچے گا. ایسا کرو یک بارگی کے ساتھ حملہ کرنا پڑے گا. اب ایک مجاہد نکلتا، کتنے وار اس کے اوپر کیے جاتے ہیں، بالآخر کرتے کرتے تمام شہید ہو گئے. علی اکبر کا مقام آ گیا. آپ نے فرمایا بیٹا صبر کرنا، میرے بعد رونا نہیں ہے. علی اکبر نے فرمایا نہیں بابا جان پہلے میں جاؤں گا. وہ میدان کے اندر اتر گیا. وہ کیسا شاہ سوار تھا، جب زلفوں کو میدان کے اندر لہرایا دشمنوں کی صفوں کو پلٹ کر رکھ دیا گیا. علی اکبر آگے چلتا چلا گیا. دیکھا دائیں طرف لاشیں پڑے ہوئے، بائیں طرف لاشیں پڑے ہوئے، لیکن لاشوں کو ٹوٹ دے کر زور نہ ٹوٹا، اپنی تلوار کو لہرایا. فرمایا کتنے لوگوں کو جہنم واصل کر دیا. بالآخر وہ وقت بھی آ گیا جب تیروں کے ذریعے ان کے سینے کو بھی چھلنی کر دیا گیا، انہیں بھی زمین کے اوپر گرا دیا گیا. حضرت امام حسین کی نگاہ پڑ گئی ہے، انہوں نے روتے ہوئے دیکھ لیا آج میرے نبی کا نواسہ رو رہا ہے، آج ان کی آنکھوں کے اندر آنسو نکل رہا ہے، آج وہ کربلا کے میدان کے اندر تڑپ رہا ہے. جلدی جلدی آئے، اپنے بیٹے کو گود کے اندر اٹھا لیا اور اسی خیمے کے پاس لے کر آ گئے. حضرت زینب نے دیکھا رونے لگ گئی ہے. فرمایا بہنا پرواہ نہ کرنا، شاید یہ وقت ہمارا بھی آئے گا. اللہ نے پردہ دے دیا، قیامت کی صبح تک پردہ ساتھ لے کر چلی جانا. علی اصغر کا مقام آیا. کون تھا؟ 6 ماہ کا بچہ تھا.
اور ظالموں تمہارا کیا بگاڑا تھا انہوں نے؟ وہ جب آگے نکلا اس کے اوپر بھی تیروں کے وار کیے گئے، بالآخر وہ بھی شہید ہوا، معصوم بچہ۔ اتنے میں اطلاع ملی حضرت آپ کے گھر کے اندر اللہ نے بیٹا دیا ہے، مبارک ہو مبارک ہو۔ اور بیٹے کی ولادت کی خوشخبریوں پر ہم مٹھائیاں تقسیم کرتے ہیں، وہاں ایسی خوشخبری ملی، وہاں تو لہو بہ رہا تھا، وہاں تو سینے چھلنی ہو رہے تھے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع دے دی گئی، بیٹا پیدا ہوا۔ آپ نے اس بیٹے کو لے کر سامنے آ گئے اور دل کے اندر یہ خیال پیدا ہوا شاید دشمن ہٹ جائے گا، شاید دشمن پیچھے چلا جائے گا، شاید دشمن اپنے واروں سے باز آ جائے گا۔ فرمایا یوں اپنے کانوں کے قریب اسے فرمایا، دشمن کا تیر آیا اس ننھے کے حلق کے اندر لگا، حلق کے کراس کر کے چلا گیا۔ حضرت امام حسین نے دونوں ہاتھوں کے اندر خون کو بھر لیا، یوں آسمان کی طرف اٹھا کر پھینک دیا۔ فرمایا اللہ آج دیکھ لے تیرے نبی کے نواسے کے بیٹے کا بھی خون بہ رہا ہے، اللہ اب تو ہم سے راضی ہو جا۔ حضرت امام حسین نے یہ معاملہ فرمایا، پھر آپ نے تلوار اٹھائی ہے، بوڑھا شخص ہے لیکن ہمت جوانوں سے زیادہ، ہمت جوانوں سے بھی زیادہ۔ آپ جب میدان کے اندر نکلے 10 آدمی آپ کا مقابلہ نہ کر سکے، 20 افراد آپ کا مقابلہ نہ کر سکے، یہ بوڑھا شیر آگے بڑھتا ہوا چلا گیا، کربلا کے میدان کے اندر گرجتا ہوا چلا گیا۔ فرمایا پھر لڑتے لڑتے آپ کو پیاس نے ستا دیا، اتنی پیاس لگ رہی ہے پانی بھی بند کر دیا گیا، آپ کا کھانا بھی بند کر دیا گیا۔ حضرت امام حسین جلدی جلدی میں چلے، دریائے فرات کے قریب آ گئے۔ وہاں جانے کے بعد دونوں زخمی ہاتھوں کے ساتھ پانی یوں لیا، اپنے لبوں کے قریب لانے لگے۔ فرمایا دشمنوں کو اتنا رحم بھی نہ آیا۔ آج ہم نے دیکھا ہے قتل کرنے والا دشمن سامنے آ جائے، زیادتی کرنے والا دشمن سامنے آ جائے، لوگوں کو قتل کرنے والا سامنے آ جائے، لوگ کہتے آخری کوئی خواہش ہو وہ تمہیں بتا دی جائے۔ یہاں تو آخری خواہش کا بھی اہتمام نہ کیا گیا، آخری خواہش بھی پوری نہ کرنے دی گئی۔ نواسۂ رسول نے پانی اٹھایا، ادھر سے دشمنوں کا تیر آیا یا سیدھے نیچے والے لبوں کے اوپر آ کر لگ گیا۔ وہ پانی کہاں تھا؟ اب وہ تو لہو کے اندر سیر ہو چکا تھا۔ اٹھایا آسمان کی طرف پھینکا، پھر دشمنوں کی طرف آئے، لڑتے لڑتے بالآخر ایک ظالم آدمی آگے بڑھا، اس نے یوں پاؤں سے ٹھوکر ماری، حضرت امام حسین پیچھے کی طرف گرے۔ سنان بن انس نخی آگے بڑھا، اس نے کہا جلدی کرو سر کاٹو، دیر نہ کرو، جو سر کاٹے گا اسے بھی انعام ملے گا، آج اسے بھی انعام ملے گا۔ بولے نا 5 منٹ دیں یا ٹائم ختم؟ ہاں جی ٹھیک ہے چلو۔ سنان بن انس آگے بڑھا، اس نے گردن کے اوپر وار کیا، گرے تو ہو پڑے تھے، زخمی تو تھے، اس نے اوپر بیٹھنے کے بعد یہ گردن پیشانی کے بالوں سے ایسے اٹھائی اور ایسے ذبح کیا جیسے کسی جانور کو ذبح کیا جاتا ہے۔ تمہیں پتہ ہے یہ منظر بھی زمین آسمان نے دیکھا تھا، جو ہم شاید کتابوں کے اندر دیکھ کر بھول چکے ہیں، ہمیں یاد نہیں ہے۔ گردن کاٹی گئی، ٹھیک تھا، مقابلہ ہوا، تم جیت گئے، چلے گئے، چھوڑ دیتے۔ یہاں دشمن رکا نہیں، آگے بڑھا۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کے بعد گردن مبارک کو کاٹ لیا گیا، یوں نیزوں کے اوپر گردنوں کو چڑھایا گیا، جشن منایا گیا۔ فرمایا اس کے بعد یہی تک بس نہیں کی گئی ہے، ان کے کپڑوں کو اتار لیا گیا، اوپر والا کپڑا نکالا گیا، نیچے والا کپڑا بھی ان کا اتار لیا گیا۔ پھر زمین کے اوپر ہوا چل رہی ہے، ان ریت کے ذروں کے ذریعے سے اللہ نے ان کے پردوں کی حفاظت فرمائی ہے۔ دشمنوں نے نکلنے کا ارادہ کر لیا، پھر آپ کے وجود مبارک کے اوپر گھوڑے دوڑائے گئے، پھر لوگوں نے چھلانگ
چھلانگیں لگائی ہے، پھر آپ کے وجود مبارک کو پامال کر دیا گیا۔ فرمایا ان کو دفن کرنا بھی مناسب نہ سمجھا، اسی حالت کے اندر چھوڑ کر چلے گئے، حتیٰ کہ یزید کے دربار کے اندر آپ کا سر مبارک پہنچا دیا گیا۔ جب آپ کا سر لایا گیا، یزید کے دربار کے اندر پہنچایا گیا، آپ نے دیکھا ان کا چہرہ نظر آ رہا ہے، جمال نظر آ رہا ہے، ان کا کمال نظر آ رہا ہے۔ یزید نے لبوں کے اوپر چھڑی کو لگا دیا، صحابی زید بن ارقم بیٹھا ہوا ہے، وہ مچل کر رہ گیا۔ فرمایا ظالم ہٹ جا، ان لبوں کے اوپر میں نے نبی کے لبوں کو لگتے ہوئے دیکھا، رسول اللہ کو لبوں کو چومتے ہوئے دیکھا، ان لبوں سے اپنی چھڑی کو ہٹا لے۔ پھر آپ کو یہاں سے نکالا گیا، کے اندر بچا۔ زید بن ارقم نے دیکھ لیا، ان کی آنکھوں کے اندر آنسو ہے۔ یزید نے دیکھا یہ سارے پریشان ہیں۔